पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक बरकरार है। बिलावल भुट्टो तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक तो हुए मगर हल्फ नहीं उठाया। बिलावल भुट्टो का एएनपी और मोहसिन दावड़ से वादा पूरा न करने पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो वादों पर अमल दरामद न होने का मामला नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कहिएगा, कल तक वजह बताई जा रही थी कि शायद बिलावल ने बैरून मुल्क दौरे पर जाना है, इसलिए वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं होंगे, लेकिन अब मामला कुछ और सामने आया। खबर आपको दें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक बरकरार। बिलावल भुट्टो तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए मगर उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। बिलावल भुट्टो का एएनपी और मोहसिन दावड़ से वादा पूरा ना करने पर इजहार तशवीश। मजीद जान लेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर। जी बिल्कुल, देखिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो आज जब मुद्रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी काबीना की, तो उसमें वो शरीक तो हुए, लेकिन उनका जो वजारत खारजा के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने हल्फ उठाना था, वो हल्फ उन्होंने नहीं उठाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में अभी भी जो डेड लॉक है वो बरकरार है, और डेड लॉक जो इस वक्त बरकरार है वो सिर्फ दो जो नाम है, एक अवामी नेशनल पार्टी और दूसरा मोहसिन दावड़, अली वजीर। इनसे जो ये तीनों इत्तेहादी थे हुकूमत के, और इन्होंने जब इत्तेहादी हैं भी अभी, लेकिन जब इन्होंने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में वोट दिया तो जो इनके साथ वादे किए गए उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। नून लीग की जानिब से जो गारंटी है वो पीपल्स पार्टी ने उठाई थी इन तीनों के हवाले से, जो अपना नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, शाहदैन बुफ्ती और अली वजीर, इनके तमाम तर जो मामलात है वो हल करवाने थे पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी की जानिब से ही गारंटी उठाई गई थी। लेकिन अब चूंकि इनके मामलात जो हैं वो तय नहीं हुए, तो इस वजह से भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज हैं और उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया है। दूसरी जानिब पंजाब में भी जो मशावरत होनी थी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, वो भी मशावरत मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जब सेमिनार में जा रहे हैं लंदन आज, तो उन्होंने कहा है कि वो मुलाकात भी करेंगे नवाज शरीफ से, और जो नून लीग की जाने से किए जाने वाले वादे हैं वो उनको एक दफा से दोहराएंगे और याद दहानी भी करवाएंगे, ताकि उन लोग जो है वो अमल दरामद हो सके। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अब वजीर खारजा का हल्फ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, इस हवाले से ताहाल अभी तक कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया। जी, फैसला नहीं हो सका है। यासिर, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उधर बीएनपी मेंगल भी शहबाज हुकूमत से नाराज नजर आ रही है। विफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल ने मदऊ करने के बावजूद तकरीब में शिरकत नहीं की। बलोचिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए उन्होंने कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। या हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बीएनपी मेंगल शहबाज हुकूमत से नाराज हो गई है। उन्होंने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया है। 30 विफाकी वज़रा, 3 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर काबीना का हिस्सा हैं। नून लीग 12, पीपल्स पार्टी 9, जेयूआई 4, एमकेएम के 2 अरकान शामिल हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी का एक एक विफाकी वजीर होगा। वज़रा को कलमदान मिल गए। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी, मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात, हिना रबानी खर ने वजीर मुमलिकत खारजा का चार्ज संभाल लिया। शाहजैन बुगटी विफाकी वजीर इंसदाद मुनशियात, जबकि असद महमूद वजीर मवासलात होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप को मरकज में अहम जिम्मेदारी मिल गई। मरकजी रहनुमा ओम चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया गया। जी हाँ, जहांगीर तरीन ग्रुप को मरकज में अहम जिम्मेदारी मिल गई है। मरकजी रहनुमा ओम चौधरी ने वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया गया है। ओम चौधरी, जो कि हम देख रहे थे खासे सरगर्म थे, अब उन्हें वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया गया है। तो इस तरह जहांगीर तरीन ग्रुप को मरकज में अहम जिम्मेदारी मिल गई है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एडवांटेज या पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त सरमाया हमारे नौजवान हैं, और इन नौजवानों को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकेशन दे के हम पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं। और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हमने जो बुनियादें रखी थी आज वो आगे बढ़ रही हैं।
3G 4G کے لائسنس جب جاری کیے گئے اس کے بعد پاکستان میں ایک ایکو سسٹم ایمرج ہونا شروع ہوا. اسی طرح سی پیک کے ذریعے ہم نے فائبر آپٹک کیبل چائنا سے لا کے ڈیجیٹل بیک بون کو مضبوط کیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام یونیورسٹیز میں انکیوبیشن سینٹرز قائم کیے. ان کو مزید ہم انشاءاللہ ریسورسفل کریں گے تاکہ نوجوانوں کو ہم زیادہ سے زیادہ انوویشن اور سٹارٹ اپ کلچر کی طرف لے کر جا سکیں. اسی طرح جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر ہم نے 2018 میں ایک پروگرام شروع کیا تھا جو کہ جاری نہیں رکھ سکا, اس کو دوبارہ جاری کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ اگلے چند سالوں میں 1 لاکھ نوجوانوں کو ہم ERP, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بگ ڈیٹا, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, سائبر سیکیورٹی ان کے سرٹیفکیٹس میں ٹریننگ دیں تاکہ یہ گلوبلی اپنے سکلز کو امپلائی کر سکیں اور گلوبل ڈیجیٹل ریولوشن کا حصہ بن سکیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انتظامیہ کو, ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ریکٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. نسٹ ہمارا ایک مایہ ناز ادارہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح یہ مختلف شعبوں میں ریسرچ کے لیے اپنا کام کرتا رہے گا. اور ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہمارے مستقبل کی کنجی ہے. بدقسمتی سے ہائر ایجوکیشن کی اٹانومی کو ختم کیا گیا پچھلی حکومت کے دور میں. انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ اپنا ہدایت بھی کی ہے اور ہماری کمٹمنٹ بھی ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن کو ریسٹور کریں گے, اس کی اٹانومی کو, ہائر ایجوکیشن کے فنڈنگ کو بھی ریسٹور کریں گے اور اعلیٰ تعلیم کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو بہترین سکلز دیں گے. اب پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں پاکستان سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس پاکستان سپیڈ میں ہم تبھی کامیاب ہوں گے جب ہر پاکستانی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے. موجودہ حکومت کا پہلا کابینہ اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا. یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. آج کابینہ اراکین نے حلف اٹھایا ہے اور اب وزیراعظم شہباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے. موجودہ حکومت کا پہلا کابینہ اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا. تو شہباز شریف نے اپنی ٹیم تیار کر لی ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے وہ جس ٹیم کے ساتھ کام کریں گے آج اس نے حلف اٹھا لیا ہے اور کل اس ٹیم کا پہلا اجلاس ہوگا. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی. فرض کریں وزیر اعظم کے خلاف چوتھے سال عدم اعتماد آتی ہے. چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن جاتا ہے. الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے 1 سال فیصلہ ہونے میں لگتا ہے. فیصلے تک اسمبلی مدت پوری کر جائے تو منحرف رکن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. سماعت کل دن 1 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نااہلی ریفرنس پر مقررہ مدت تک فیصلے کا پابند ہے. فاروق اشنائک کی جانب سے ایسا کہا گیا. جہاں بھی اختیار حد سے زیادہ ہوگا وہاں استعمال غلط ہوگا. جسٹس جمال کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. الیکشن کمیشن منحرف اراکین سے متعلق فیصلہ کرے گا یا نہیں اس سے متعلق بتایا جائے گا. چیف جسٹس نے آج سماعت کی ہے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اہم خبر آپ کو دیں. پسپائی کے بعد ڈالر کی پھر اونچی اڑان. روپیہ مزید کمزور. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 90 پیسے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر 184 روپے 44 پیسے پر بند. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے 50 پیسے مہنگا 185 روپے 50 پیسے پر فروخت ہوا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث، ہم نے دیکھا کہ جیسی حکومت آئی تھی تو ڈالر نیچے جا رہا تھا لیکن ایک بار پھر اس نے اونچی اڑان بھرنی شروع کر دی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. لاسٹ ویک جو انسرٹنٹی تھی وہ ریموو ہوئی تو ڈالر جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہوا اور روپی امپروو ہوا. لیکن جو معاشی چیلنجز ہیں، جو ضرورت ہے، جو ہمیں پیمنٹس ادائیگی ہیں، اس کی جو ہے اس کے بارے میں کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں تھی. لیکن آج ہی جو ہے یہ آیا ہے کہ IMF سے بات چیت شروع ہوگی اور وہ 24 اپریل تک جاری رہے گی. اس بات چیت کے بعد
جو ہے ہمیں امید ہے کہ ہمیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے تو ہمیں فوراً $1 بلین مل جائیں گے. اور جیسے اور دوسری خبروں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسی IMF سے اپروول ہوگی تو اس کے بعد ہمارے پاس ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی جو ہے اماؤنٹ آئے گی. لیکن یہ ناکافی ہے کیونکہ ضرورت زیادہ ہے اور لگتا ہے کہ تھوڑی سی امپروومنٹ آئے گی روپی میں, شاید 1-2 روپے امپروو کر کے 180 تک پہنچے, لیکن ضرورت ہماری پھر بھی زیادہ ہے کیونکہ امپورٹ بہت مہنگی ہے جس کی ادائیگیاں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حارث, اپڈیٹ کیا آپ نے. پاکستانی معیشت کو بڑے خطرات کا سامنا ہے. ورلڈ بینک کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں. سیاسی ہلچل اور اصلاحات کا عمل متاثر ہونے سے معیشت کو خطرہ ہے. حکومت کو مالیاتی خسارہ کم کرنے پر توجہ دینا ہوگی, یہ کہا گیا ورلڈ بینک کی جانب سے. حکومت کو مالیاتی خسارہ کم کرنے پر توجہ دینا ہوگی. مالیاتی زرعی پالیسی اور ایکسچینج ریٹ میں لچک ہونا ضروری ہے. ورلڈ بینک کی جانب سے کچھ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں. پاکستان میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں. ورلڈ بینک نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے. اور اب آپ کو اہم خبر دیں گے. زاہد اکرم درانی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں. زاہد اکرم درانی کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے. مقررہ وقت تک زاہد اکرم درانی کے علاوہ کسی اور نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. زاہد اکرم درانی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ زاہد اکرم درانی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وزیر مملکت کا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے. پارٹی سے درخواست کی ہے کہ فی الحال وزیر مملکت کا عہدہ نہیں سنبھال سکتا. ذاتی وجوہات کی بنا پر فی الحال وزیر مملکت بننے سے معذرت کی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں آنے والی انتخابات سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر فوکس رکھنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وزیر مملکت کا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی سے درخواست کی ہے فی الحال وزیر مملکت کا عہدہ نہیں سنبھال سکتا. ذاتی وجوہات کی بنا پر فی الحال وزیر مملکت بننے سے معذرت کی ہے. اب سینٹرل جیل کے حاضری رجسٹر کا صفحہ پلٹ چکا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مجرم 4 سال ملک پر مسلط اور بے گناہ جیلوں میں رہے. اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں وَتُعِزُّ مَن تُشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تُشَاء. اب آئین شکن اور گھڑی چور جیلوں میں جائیں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب سینٹرل جیل کے حاضری رجسٹر کا صفحہ پلٹ چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سفیر نے ملاقات کی. حماد عبید ابراہیم نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی. متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی نے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے سفیر کا شکریہ ادا کیا اور مختلف شعبوں میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کو سراہا. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مارچ کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کا نرخ 3 روپے 15 پیسے فی یونٹ بڑھانے کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے. نیپرا 27 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گا. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ مارچ میں 10 ارب یونٹ سے زائد بجلی پیدا کی گئی. پانی سے 16.35، کوئلے سے 24.83% بجلی پیدا کی گئی. مجموعی طور پر بجلی کی لاگت میں 3 روپے 15 پیسے اضافہ برداشت کرنا پڑا.